أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہوتے خبیث اور پاک۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ نہیں برابر ہوتا خبیث اور طیب۔ خبیث مال ہو، خبیث عادات ہوں، خبیث عقائد ہوں، پاک مال ہوں، پاک عادات ہوں، پاک عقائد و اعمال، نظریات، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنے طاقت چاہیے خبیث کو طیب کے برابر ہونے کے لیے؟ تو فرمایا کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ طیب اور پاک چیز کا نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈال دے، برائی، خبث، گندا، ہلکا، اس کی کثرت کیوں نہ ہو جائے اور کثرت اتنی ہو جائے کہ تعجب میں ڈال دے کہ اتنے زیادہ رش، اتنی چیز حیران کر دے، اللہ کے ہاں پھر بھی برابر نہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگو، اللہ سے ڈرو، کبھی بھی خبیث کے پیچھے نہ چلنا۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو مال تھوڑا ہو اور کافی ہو جائے وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس مال سے جو زیادہ ہو جائے اور انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ کوئی بھی چیز تھوڑی ہو اور کافی ہو جائے وہ بہت بہتر ہوتی ہے اس چیز سے جو کثیر ہو لیکن غفلت میں اور نقصان میں ڈال دے۔ اسی لیے فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، یعنی قلیل حلال نافع ہوئے، جو نافع ہے، خیر ہے، اس کثیر سے جو حرام ہے اور ضار، نقصان دینے والا ہے۔ اس لیے مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں، یعنی ان القلیل الحلال النافع خیر من الکثیر الحرام الضار، جو تھوڑا ہو، حلال ہو، نفع بخش ہو، بہت بہتر ہوتا ہے اس کثیر سے جو حرام ہو اور نقصان دینے والا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو القاسم البغوی کی اپنے معجم کی حدیث بھی لائے ہیں کہ ایک صحابی حضرت ثعلبہ ابن حاطب الانصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے مال دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑا ہو جس کی تو قدردانی کر سکے یہ بہت بہتر ہے اس زیادہ سے جس کی پھر تو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو اللہ سے ڈرو، حرام سے بچو، اس کو چھوڑ دو، حلال پر اکتفا کرو، اسی پر قناعت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں تمہاری کامیابی آ جائے گی۔ حرام مال، شرکیہ چیزیں، مثلا غیر اللہ کے نام کی نیازیں وغیرہ، یہ تو اصل مضمون اس صورت کے مطابق یہی مراد ہے۔ غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، یہ نیک اعمال اور حلال مال کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غیر اللہ کے نام کی نظریں ہوں، منتیں ہوں، نیک اعمال ہوں، اور یا تو وہ برے اعمال کے اور اسی طرح حرام کی نظروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے احکام و نتائج
یکساں نہیں، برابر نہیں۔ شرک و بدعت کے اعمال اگرچہ بہت زیادہ ہوں، حرام کی کمائی، نظر غیر اللہ وغیرہ ڈھیروں ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ شرک و بدعت اور باقی علائشوں سے پاک اعمال اگرچہ کم ہوں، مال اگرچہ قلیل ہو، خدا کے ہاں وہی پسندیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور حلال کو ترجیح دو۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ اس خباثت والی چیزوں کے بارے میں کثیر جگہ پر فرمایا قرآن نے۔ مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 267 میں ہے کہ جب تم خرچ کرنے لگو اللہ کی راہ میں تو انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں نا ان سے خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور گھٹیا، ردی، ہلکی چیزوں جس کی خباثت درجہ بدرجہ پھر بڑھ کر حرام تک پہنچ جائے، اس کا ارادہ تک بھی نہ کرنا۔ یہاں پر ردی چیزیں کو بھی خبیث کہا گیا ہے صدقہ کے مقابلے میں، کہ تم خود اگر لینے والے ہوتے تو اس کو نہ لیتے نا، تو اسی طرح کسی کو دو بھی نہیں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، مومن کو اللہ اس حالت پر نہیں چھوڑے گا کہ جس حالت پر وہ ہیں، بلکہ اللہ خبیث اور طیب کو واضح کرے گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، خبث کا ساتھ کون دیتے ہیں اور طیب پاکیزگی کا ساتھ کون دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 2 میں یتیم کے مال کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیم کا مال دیکھ رہے ہو وہ اس کی حفاظت کر رہے ہو وہ، تو دھیان کرنا اپنے اعمال کو، اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو رکھتے ہوئے ڈرنا اللہ سے۔ اگر اس کا مال تمہارے مال میں شامل ہو گیا، سمجھو خباثت تمہارے مال کے اندر آ گئی ہے، جو تمہاری کھوٹی اور خباثت والی نیت کی وجہ سے اس کا مال اس کے لیے حلال تھا، تمہارے لیے وہ خبیث ہے۔ اور لا یستوی الخبیث والطیب، اور اس خبث اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کو تو اللہ کے نبی کے مقاصد میں سے یہی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا بیان فرمائیں گے اور خبیث چیزیں، ناپاک چیزوں کا حرام ہونا بتائیں گے۔ اور سورہ الانفال آیت نمبر 37 میں تو فرمایا یہ اللہ نے جہاد کے احکام یہ بھی اس لیے نازل فرمائے ہیں تاکہ خبث اور پاک یہ الگ ہو جائے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، کہ اللہ خبیث کو خبیث کے ساتھ ملاتا جائے گا اور پاک کو الگ کرے گا، خبیث کو خبیث کے ساتھ ملتے سارے خبائث کٹھے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ لگ کر یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کے بارے میں فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 74 میں کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، کہ ہم نے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نجات دی ایسی بستی سے کہ جس بستی کے رہنے والے بڑے خبیث کام کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ النور آیت نمبر 26 میں الخبیثات للخبیثین، اور یہ خبیث کا لفظ یہاں قرآن میں آخری دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ تو بالکل بڑا عجیب نکتہ کر کے بیان کیا کہ الخبیثات للخبیثین، یاد رکھو خبیث عادتیں خبیث لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، یعنی خبیث جو پاک نہیں رہتے اور عادات میں، افعال میں، کردار میں خبث اور ناپاکی کو شامل کرتے رہتے ہیں، پھر بری عادات بھی انہی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، الطیبون للطیبات، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ چیزوں اور عادتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے خبیث اور طیب۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث،
یہ ناپاک اور خبث والی چیزوں کی اگرچہ کثرت کیوں نہ ہو، ایک جگہ ہزاروں اور کروڑوں روپے پڑے ہوں اور وہ ان کے اندر خبث ہو، ناپاک ہو، ان کا 1 روپیہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں، اور دوسری طرف چند روپے پڑے ہوں اور وہ زندگی کی حلال کی مزدوریوں سے ہو، عند اللہ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، جہاد کے لیے فنڈ جمع ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے مزدوری کی ساری رات کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں صبح راہ جہاد میں جان بھی دوں گا اور مال بھی اپنا خرچ کروں گا۔ تو خدمت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، رات بھر ایک کھیت کو پانی پلاتے رہے، صبح کھجور چند ملی اور وہ بھی اپنے گھر لے کر آئے اور تھوڑی سی اپنے بچوں کو دیں، تھوڑی سی اسی طرح ہاتھ میں اٹھائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ جو مال جمع ہو رہا تھا وہاں آ کر رکھ دی، اور منافق وہاں کوئی بیٹھا تھا، وہ تانا مارنے لگ گئے، آنکھوں کے اشارے کرنے لگ گئے کہ دیکھو یہ کھجور کے چند ٹکڑوں سے کیسر و کسرا فتح ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس مال کی اتنی طاقت تھی کہ اللہ نے فوراً قرآن کی آیتیں نازل کر دی، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، کہ یہ مومنوں پر تانا مار رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ ان مومنوں کی حالت یہ ہے کہ بیچارے وہی کچھ لا سکتے ہیں جو ان کی وسعت میں ہے۔ سخر اللہ منہم، یہ مومنوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، مومنوں پر مذاق اور تانے مارتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ ان سے لے گا۔ یعنی اس چند کھجور کے ان دانوں کی کتنی طاقت اور وقت تھی کہ عرشوں تک وہ ان کی طاقت گئی ہے، براہ راست قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اس لیے فرمایا پاکیزہ چیز، اور یہ بالکل تھوڑی کیوں نہ ہو، یہ آپ خبیث چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل مند لوگوں، کامیابیاں اگر چاہنی ہیں نا تو وہ صرف اللہ نے طیب کے اندر رکھی ہیں، ناپاک اور خبیث مال کے اندر اللہ نے کچھ نہیں رکھا، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، وما علینا الا